صاحب کیونکہ مسلسل ایک جنگی کیفیت رہی، بارڈر پہ بھی رہی، فضاؤں پہ بھی رہی اور ٹی وی سکرینز پر بھی رہی، اور ہم مسلسل ٹرانسمیشن کا حصہ رہے گھر سے، اور بھارتی سکرینوں پہ بہت ہی رہی. بھارتی سکرین پہ تو خیر انہوں نے ایٹمی جنگ ہی لگا دی تھی اپنی طرف سے. اینی وے تو آپ بھی ٹرانسمیشنز میں آتے رہے، اپنے پروگرام بھی کرتے رہے. ہمارے دوست سلمان حیدر صاحب بھی مسلسل اسکرین پر رہے اور رپورٹ کرتے رہے. تو ان کے ساتھ آپ تھے، ایک ٹرانسمیشن تھی یا ان کا پروگرام تھا جس میں آپ نے کچھ پریڈکٹ کیا تھا، وہ میں نے نکلوا لیا. اسپیشل ٹرانسمیشن لیٹس سی، میں اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ آپ تھے تو کیا کہا تھا نصرت صاحب نے، ذرا سن لیجیے. 10 مئی کو ہی وہ ہم اس ونڈو میں اپنا کام ہم نے کیا، آپریشن بنیان المرصوص. تو یہ آپ نے تو بڑا صحیح پریڈکٹ کیا تھا. صحافی تو آپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ میں بار بار جو کہتا ہوں کہ آپ نجومی بھی ہیں، تو یہ اس پہ ایک اور مہر لگ گئی. دیکھو، میں تمہیں شروع سے پہلے دن سے جب بھی میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں میں تمہیں یہ کہتا رہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں بضد رہتا ہوں کہ یار دائیں بائیں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو، تھوڑا سا سکون سے تنہا بیٹھ کے ڈاٹس کو ڈاٹس کے ساتھ جوڑو. ٹھیک ہے بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سے بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ پہلگام میں ایک انسیڈنٹ ہوا، انتہائی افسوسناک، اندھوناک اور برا واقعہ ہوا. ہم سب اس کی مذمت کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان پر الزام بھی لگا دیتے اس کا، لیکن یار اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، آپ کی سرزمین پر واقعہ ہوتا ہے، وہ زمین جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ ایک کسی ممکنہ دہشت گرد کا نام نہیں لے پا رہے. ابھی تک نہیں لے پا رہے. آج تو خطاب تھا آپ کا. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چڑھ دوڑتے ہیں 6 اور 7 مئی کی رات. اب جب وہ 6 اور 7 مئی کی رات چڑھ دوڑے تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، ایک پروفیشنل آرمی جو ہے، وہ پروفیشنل آرمی ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف فوجی تنصیبات ہوں یا فوج ہوں. یہی ہے نا بھیا؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ بہاولپور اور مظفر آباد جیسے شہروں پر یہ میزائل کراتے ہیں، اور مرید کے بھی. اور 7 مئی کی صبح ان تینوں عمارتوں کے مساجد ہیں جو بنیادی طور پر اور مدارس ہیں، ان کے سٹرکچرز تباہ کر کے 7 مئی کی صبح ان کے ترجمان بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے پہلگام کے حملہ آوروں کا حساب برابر کر دیا بغیر ان کا نام لیے ہوئے. اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا کہ بہاولپور میں جس سٹرکچر کو انہوں نے اسپوائل کیا ہے اس کا مظفر آباد اور مریدکے سے کوئی تعلق نہیں، اور مریدکے میں جس کو کیا ہے، یا پھر پہلے آپ اعلان کر دیتے کہ اب یہ ایک ہو گئے ہیں. تو بھائی اگر آپ اتنے ہی باخبر تھے، ہر چیز کے بارے میں اتنے ہی باخبر تھے، تو پھر یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اور اس کے علاوہ آپ کا ایمبیسڈر بیٹھ کے بہاولپور والے بندے کا حوالہ دے کے جنازہ گجرانوالہ کا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہی تمہیں عرض کر رہا ہوں نا کہ یار وہ کر لیا. اب آپ چڑھ دوڑے اور 7 مئی کی صبح آپ اعلان یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے عدلے کا بدلہ لے لیا. نمبر 1. نمبر 2، ہم پاکستان سے جنگ نہیں چاہتے، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ تھا، اور ہم نے ان کی دانش میں جن کو وہ دہشت گردی کے ٹھکانے کہتے تھے وہ مسمار کر دیے. اچھا بھیا، مسمار کر دیے، یہ آپ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ نا، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر 7 مئی کی رات کو ڈرونز کی نمائش کی کیوں ضرورت پڑ گئی تھی؟ تو اب یہ بات تو بہت واضح ہو گئی نا کہ آپ خفت مٹا رہے تھے کہ اپنی دانش میں آپ نے کسی فوجی یعنی انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا. آپ کی لڑائی صرف دہشت گردوں کے ساتھ تھی. آپ صرف دہشت گردی پر مشتمل عمارتوں کو جو بنیادی طور پر مساجد اور مدارس ہیں، ہاں، تو ڈرونز کیوں بھیجے؟ ڈرونز آپ نے اس لیے بھیجے کہ آپ کی خفت ہوئی.
آپ نے اپنی بڑے چاؤ سے خریدے ہوئے رافیل طیاروں کو یوں ہماری سرحد کے قریب رکھا ہوا تھا اور ہم نے ان کو سرحد پار کیے بغیر تباہ کر دیا. تو آپ نے کہا اچھا لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس صرف رافیل طیارے ہیں, ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں. ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں اور ہم پاکستان کے جس جگہ کا بھی نام لو وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور بائی دا وے ہمارے پاس یہ جو ڈرون ہیں یہ خالی جاسوسی کیمروں کے نہیں ہیں, ان میں کچھ پے لوڈ بھی جا سکتا ہے ایمونیشن بھی جا سکتی ہے. اور وہ بھی بوقت ضرورت ہم کہیں نہ کہیں پھینک سکتے ہیں. اور غالباً 3 یا 4 ڈرونز میں وہ تھی وہ بھی. پے لوڈ بھی آیا, ہم نے وہ بھی گرا لیا. اب کیا اب یہ طے ہو گیا کہ دہشت گردی کشمیر میں سن نہیں تو ہوگی؟ لو نا میری بات, نہیں وہ تو نہیں ہوگی, یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں یعنی کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ چلنا چاہیے کیونکہ یہ بہت سنجیدہ دن ہے اور ہمیں بہت ایک ایک لفظ چن چن کر اور پڑے ہمیں ہاں ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو بات سمجھے. عدنان میرے پیارے بھائی, ہمارے ہاں یقین مانو پشاور سے کراچی تک ایک عام آدمی سے لے کر انتہائی پڑھے لکھے آدمی تک یہ بات تھی جی یہ فوج کہاں سے ہو رہی ہے. ان کا جب دل جاتا ہے جی وہ شہر میں اتنی دور گھس کے انہوں نے بہاولپور جی میزائل مسجد سبحان کس کو نظر کون نہیں جانتا جی, یہ کیا کر رہے ہیں. یہ وہاں پہ جذبات تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھا. ان جذبات کے ہوتے ہوئے مثلا جمعے کے دن مجھے یہاں لکھوال میں ایک نماز جنازہ پہ جانا پڑا اور وہ نماز جنازہ جو تھی وہ جمعے کی نماز کے بعد ہونی تھی. تم یقین مانو بہت سارے وہاں پہ لوگ, جن میں سے بہت سارے لوگ ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے بھی تھے, وہ وہاں کے رہائشی تھے, کچھ سرکاری اعلیٰ سرکاری عہدہ تھا, اور پھر بہت سارے نوجوان. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نوجوانوں کا کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے, وہ میں تو دیکھا وہ تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہاں. اور وہ سارے میرے گلے یوں پڑ رہے تھے جیسے میں نے جنگ روکی ہوئی. میں نے کہا یار بات سنو میری, یہ چیزیں ہم سے میرے پاس صرف ایک ہی آرگومنٹ تھا جو ہم اس پروگرام میں بھی دیتے رہے کہ یار انہوں نے 6 اور 7 مئی سے پہلے کتنا انتظار کیا, 2 ہفتے نا. تو یار اب 6 اور 7 مئی انہوں نے کر لیا تو اب ہمیں کم از کم 1 آدھ دن تو دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ڈاٹ سے ڈاٹ یہ ملانے تھے وہی جو تم نے میری سکھائی ہے کہ وہ 10 اور 13 اور وہی ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہاں یہ معاملات مذاکرات کی جانب بڑھیں. ہر صورت کہ مودی صاحب کی اس تقریر کا ہم نے کرنا ہے نا, بعد میں تجزیہ ہم ضرور کریں گے. مذاکرات کس لیول پہ ہوں گے؟ فی الحال تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جی کریں گے نا. وہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ دونوں بہت پاورفل ہیں. اجیت دیول تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے تو یعنی ان کے گھر کے فرد بن چکے ہیں یار. یعنی کہ اب یہ 3rd ٹرم ہے, 3rd ٹرم سے مستقل ان کے اجیت دیول جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جا رہے ہیں.